دارالندوہ میں مشاورت کی، دنیا کفر و شرک کے لیڈر جمع ہوئے، طے پایا اب عبداللہ کا یتیم ناقابل برداشت ہے، قرآن کی فتوحات ناقابل برداشت ہیں، ہمارا سکوپ نہیں رہا، ہمارا مستقبل خطرے میں ہے اگر قرآن کو نہ روکا گیا۔ کون ہے جو یہ کارنامہ انجام دے؟ ایک لیڈر کھڑا ہوا کہنے لگا میں 200 سرخ اونٹ انعام میں دوں گا۔ یہ اس دور کے جو سرخ اونٹ ہیں، آج کی شیورلیٹ امپالا یا بیوک یا مرسیڈیز، 200 سرخ اونٹ۔ کسی نے کھڑے ہو کے کہا میں جائیداد دوں گا، کسی نے کہا میں اسے اپنی بیٹی نکاح میں دوں گا جو یہ کارنامہ انجام دے۔ محمد ناقابل برداشت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، غضبناک نگاہوں سے لیڈروں کی طرف دیکھا، کہنے لگا انعامات اپنے گھر میں رکھو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ کام میں کر دیتا ہوں، تم یہاں انتظار کرو، میں ابھی محمد کا سر کاٹ کے لاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن خطاب، اب آپ ہی مجھے بتائیے اس سے بڑا بیمار کون ہوگا جو کائنات انسانی کے مسیحا کا سر قلم کرنے جاتا ہے، جو معالج انسانیت کا سر قلم کرنے جا رہا ہے، اس سے بڑا بیمار کون ہوگا؟ شمشیر بکف نکلا، ہاتھ میں تلوار لیے باہر آیا دارالندوہ سے، چہرے پہ غیظ و غضب کے آثار ہیں۔ ایک آدمی نے دیکھا ابن خطاب غضبناک نظر آتا ہے، پوچھا کدھر؟ کہنے لگا محمد کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ راولپنڈی کے دوستو، مجھے اجازت دیں ایک بات کہتا جاؤں، اس دور میں لوگ مشرک تو تھے لیکن جھوٹے نہیں تھے، سچ کہتا ہوں، اتنی آسانی سے جھوٹ نہیں بولتے تھے جتنی آسانی سے آج ہم مسلمان ہو کر جھوٹ بولتے ہیں۔ ابن خطاب نے کہا میں ابن عبداللہ کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں، اس کا قرآن ناقابل برداشت ہے۔ اس آدمی نے کہا اگر قرآن ناقابل برداشت ہے تو پہلے اپنی بہن فاطمہ کے گھر سے ہوتے جاؤ۔ اچھے لوگ دوسروں کے گھر جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لیتے ہیں۔ میں کانوں سے سن کے آ رہا ہوں کہ تیری بہن کے گھر سے قرآن کریم گونج رہا ہے۔ ابن خطاب کا غصہ، ابن خطاب کا غیظ و غضب دوہرا ہو گیا، کہنے لگا ابھی خبر لیتا ہوں، رخ بہن کے گھر کی طرف۔ اللہ اکبر، مکہ کی خاموش رات اور نصف شب گزر جانے کے بعد کا سناٹا، بہن کے گھر کے قریب آیا تو فضا میں تحلیل ہو کر کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی قرآن کریم کی آیات کی آوازوں نے بگڑے ہوئے عمر کا استقبال کیا۔ سورہ طٰہٰ پڑھی جا رہی تھی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ
تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو. بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. دل کی دنیا میں قرآن کریم نے ڈیرے لگانا شروع کیے. کفر و جہالت کے جراثیم پہ زوال آیا. قرآن کریم نے ابن خطاب کے ضمیر پہ دستک دی. اللہ لا الہ الا ہو. لات و منات عزا اور حبل کی پوجا کرنے والے آستانہ پرستی میں مبتلا. لات و منات عزا و حبل کے درباروں پہ جھولی پھیلانے والے ابن خطاب کبھی سوچا کہ کنہیں پایا کسے کھویا؟ کتنے کمزوروں کا دامن پکڑ بیٹھے ہو اور کتنے قوی سے دور ہو گئے ہو. فانی کو پکڑ لیا باقی کو چھوڑ دیا. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی. عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. الله لا إله إلا هو له الاسماء الحسنى. رات کی تنہائی میں مکہ کے پرسکون سناٹے میں قرآن کریم کو سننے والا ابن خطاب اجمی نہیں عربی ہے اور عربی زبان کی فصاحتیں جانتا ہے, بلاغتیں جانتا ہے. صرف سن نہیں رہا سمجھ بھی رہا ہے. ہاں صرف سن نہیں رہا ہماری طرح, سمجھ بھی رہا ہے. لہ الاسماء الحسنی. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني
لا